بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى. سامعین کرام، ہمارا درس جاری ہے جس کا موضوع تھا تبرک. تبرک میں بھی جو بدعی تبرک ہے، بدعت والا، یا جس کو تبرک ممنوع کہا جاتا ہے، اس کی دو قسمیں بیان کی جا چکی. تیسری قسم کے طور پر انہوں نے بطور عنوان ذکر کیا شیخ نورستانی حفظہ اللہ نے، النوع الثالث التبرک بالاماکن والاشیاء الفاضلہ بغیر ما ورد فیہا. یعنی فضیلت والے مقامات اور فضیلت والی جگہوں سے تبرک حاصل کرنا، لیکن اس طریقے سے ہٹ کر یا اس طریقے سے بڑھ کر جو شریعت میں وارد ہوا ہے. میں نے اپنے الفاظ میں ترجمہ کیا یا مفہوم بیان کیا کہ شریعت میں جو تبرک کا، اس چیز ثابت شدہ چیز کے تبرک کا جو طریقہ اور جو عمل ثابت ہے، اس سے زائد، اس سے ہٹ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے، یعنی غلو اختیار کیا جائے، یہ بھی بدعت ہوگا، ناجائز ہوگا، غیر شرعی ہوگا. چنانچہ اس سمت میں تفصیلاً کہتے ہیں کہ بہت ساری شریعت کی نصوص، قرآن اور حدیث کی دلیلیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ بعض مقامات فضیلت والے ہیں، ان کی دیگر چیزوں کے مقابلے میں زیادہ برکت ہے، اس مقام کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے. جیسے کعبۃ المشرفہ اور 3 مسجدیں، جس میں کعبہ یا بیت اللہ الحرام بھی ہے، مسجد اقصیٰ ہے، مسجد نبوی ہے. ان 3 مساجد کی جگہوں کی، مقامات کی دوسرے مقامات کے مقابلے میں فضیلت اور برکت ثابت ہے. یہاں دیگر مقامات کے مقابلے میں اجر و ثواب عبادت کا زیادہ ملتا ہے. وبعض الازمان، بعض مقامات اور جگہوں کے علاوہ شرعاً قرآن و حدیث میں کچھ خاص موقعوں اور دن و رات کے خاص اوقات کے سلسلے میں فضیلت وارد ہوئی ہے. جیسے کلیلۃ القدر، شب قدر، لیلۃ القدر کی فضیلت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. ویوم عرفہ، عرفہ کا دن، ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ، جس تاریخ میں حج کا سب سے اہم رکن عرفہ کا وقوف حجاج کرام انجام دیتے ہیں، ادا کرتے ہیں. چنانچہ اس دن کی فضیلت، اس دن کے روزے کی فضیلت حدیثوں سے ثابت ہے. اسی طریقے سے وبعض الاشیاء الاخرى، اور بعض کچھ اور چیزوں کی، جیسے حجر اسود وغیرہ کا تذکرہ گزرا، ایسے کچھ چیزوں کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ان کی برکت ثابت ہے. اب بعض دوسری چیزوں کے ضمن میں انہوں نے مثال دی کماء زمزم، زمزم کا پانی، شاہ زمزم، جسے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام جبکہ شیر خواری میں تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کی والدہ اور ان کو مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑا. پانی کی جستجو اور تلاش میں حضرت حاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ کے درمیان دیوانہ وار جو دوڑ لگا رہی تھی، اس درمیان اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل جہاں لیٹے اور رو رہے تھے، وہاں ان کے پیروں کے پاس سے ایک چشمہ جاری کیا جو چاہ زمزم کہلاتا ہے. اور یہ بھی ابھی ہم جو پیغام قرآن کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، اس میں اللہ کے نبی قرآن و حدیث کے معجزات کے سلسلے میں اس کا تذکرہ کیا کل ہی کے درس میں، کہ یہ دنیا روئے زمین پر موجود جتنے بھی پانی اور پانی کے ذخائر ہیں، ان میں سب سے افضل، سب سے بہتر پانی قرآن و حدیث سے تو ثابت ہی ہے. موجودہ لیب ٹیسٹ اور سائنسی تجربات نے بھی اس بات کو قبول کیا، اعتراف کیا اور یہ مانا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ توجیہ کی کہ زمزم کے کیمیائی اجزاء دنیا کے دیگر پانی کے اجزاء کے مقابلے میں سب سے بہتر ہیں، جس میں کبھی سڑان نہیں آتی، بدبو نہیں آتی، اور اس میں بیماریوں کے لیے شفا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علی الاقل حسن درجے کی روایت ثابت ہے، ماء زمزم لما شرب لہ،
زمزم کا پانی ہر اس کام کے لیے مفید ہے جس کی نیت سے اسے پیا جائے، اسی لیے اسلاف مختلف قسم کی دعائیں کر کے زمزم کو پیتے تھے۔ اور اس حدیث کے علاوہ بھی صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری کم از کم 30 دن مکہ میں بغیر کھانے پینے کے صرف زمزم پر اکتفا کرتے ہوئے رہے اور انہیں کوئی کمزوری محسوس نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے ملاقات ہوئی اور آپ نے بتایا، آپ نے پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ 1 مہینے تک میں صرف زمزم ہی پیتا رہا، تو آپ نے کہا کہ انہا مبارکہ، یہ برکت والا پانی ہے، ہاں یہ مبارک پانی ہے، وہ طعام و طعامن، اور یہ کھانوں کا کھانا ہے یا کھانے والوں کا کھانا ہے، ہاں یعنی اس میں غذائیت بھی ہے۔ اور یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، بعض دوسری روایتوں میں ہے کہ اس میں بیمار کے لیے شفا بھی ہے۔ تو یہ زمزم کے پانی کی خصوصیت اور فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے بطور نشانی کے اور اپنے انعام کے طور پر عطا فرمایا اور اس میں شفا اور برکت رکھی، اس کا ثبوت موجود ہے قرآن و حدیث میں۔ اسی طریقے سے والسحور للصائم، سحری کا کھانا روزے دار کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحر کھاؤ اس لیے کہ سحر کھانے میں برکت ہے، روزے دار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی۔ یہ چند مثالیں دی، کچھ مقامات جیسے کعبہ، مسجد اقصی، مسجد نبوی، اور اسی طریقے سے کچھ موقع، اوقات جیسے لیلۃ القدر، یوم عرفہ، ہفتے میں جمعے کا دن ہے، اور ایسے کچھ ایام اور اوقات۔ جمعہ کے دن ایک ساعت ہے جسے مخفی رکھا گیا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں اگر کوئی دعا کی جائے تو اللہ کے یہاں مقبول ہوتی ہے، قبول کی جاتی ہے۔ یہ گویا اس وقت کی فضیلت ہو گئی جو مخفی ہے۔ اسی طریقے سے روزے چیزوں میں زمزم کے پانی کا ذکر کیا، روزے دار کے لیے برکت سحور میں، یعنی یہ عمل ہے جو بابرکت ہے۔ وَالتَّبْكِيرُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ وَنَحْوِهِ، اور روزی کی جستجو اور تلاش میں صبح سویرے نکلنا، وہ کیا ہے میری امت کے لیے بکور میں صبح تڑکے سویرے کے موقع پر برکت رکھی گئی ہے۔ اور اس جیسی کچھ دوسری چیزیں، کچھ دوسرے موقع، کچھ دوسرے مقامات بھی ہیں جن کی قرآن و حدیث سے فضیلت ثابت ہے اور ان میں برکت کا ثبوت موجود ہے۔ لیکن آگے بیان کر رہے ہیں وَالتَّبَرُّكُ بِهَٰذِهِ الْأَشْيَاءِ يَكُونُ بِفِعْلِ الْعِبَادَاتِ وَغَيْرِهَا مِمَّا وَرَدَ فِي الشَّرْعِ، ان چیزوں سے جن کی فضیلت اور برکت قرآن حدیث سے ثابت ہے، ان سے برکت کا حصول عبادات کے انجام دینے سے یا دوسرے کچھ مخصوص کاموں کو انجام دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جس طریقے سے شریعت میں بیان کیا گیا ہے، شریعت میں جیسے بتایا گیا، قرآن حدیث نے جیسے بتایا کہ فلاں چیز سے فلاں طریقے سے برکت حاصل کی جائے، مسجد حرام میں زمزم سے کیسے برکت حاصل کرنی ہے، یہ پوری توجیہ اور تفصیل موجود ہے۔ تو جس طریقے کو بتایا گیا عبادات یا کوئی خاص عمل کے طریقے پر، اس طریقے سے اس کو اختیار کرنا باعث برکت اور باعث فضیلت ہے۔ ما يدل على فضلها فيها، جو ان چیزوں کے بارے میں فضیلت کو بیان کرتا ہے، ثابت کرتا ہے۔ لیکن آگے کہہ رہے ہیں وَلَا يَجُوزُ التَّبَرُّكُ بِهَا بِغَيْرِ مَا وَرَدَ، لیکن ان چیزوں سے بھی جن کا بابرکت اور بافضیلت ہونا ثابت ہے، ان چیزوں کا سے بھی برکت حاصل کرنا شریعت کی تعلیم سے ہٹ کر جائز نہیں ہے۔ ولا يجوز، جائز نہیں ہے التبرک، برکت حاصل کرنا ان چیزوں سے جن کی فضیلت ثابت ہے، بغیر ما ورد، جو وارد ہوا ہے اس سے ہٹ کر اس کے علاوہ طریقے سے۔ یہ لفظی ترجمہ میں نے کیا بعد میں آخر میں، کہ جو قرآن و حدیث میں ہے کہ ان چیزوں سے برکت حاصل کی جائے، تو قرآن و حدیث نے جیسے بتایا ہے اور جتنا بتایا ہے اسی پر اکتفا کیا جائے، اس سے ہٹ کر کوئی اپنے طریقے سے خود ساختہ طور پر کوئی طریقہ ایجاد کر لیا جائے، یا جتنا بتایا گیا ہے اس میں کوئی مبالغہ، غلو اور زیادتی کی جائے، یہ دونوں طریقہ، دونوں حیثیت ناجائز ہوگی۔ کہہ رہے ہیں وعلیہ فمن تبرک بالازمان او الاماکن او الاشیاء التي وردت فيها وردت نصوص تدل على فضلها او برکتها، پس جو شخص ایسے زمانوں یا ایسے زمان و مکان یعنی جگہ اور موقع، تو ایسے خاص موقعوں یا خاص جگہوں
سے تبرک حاصل کرے یا ان خاص اشیاء سے، چیزوں سے تبرک حاصل کرے جن کے بارے میں قرآن و حدیث کی نصوص موجود ہیں کہ یہ فضیلت والی ہیں، یہ برکت والی ہیں، ان سے بھی برکت حاصل کرے بتخصیصھا بعبادات، اس طریقے سے کہ اپنی طرف سے یا بعد میں شریعت سے ہٹ کر کسی اور کی طرف سے کسی خاص عبادت کے ساتھ اس کو خاص کر دیا گیا ہو، اور تبرکات معینہ، یا کوئی معین اور مقرر قسم کا تبرک اختیار کیا جائے، لم یرد فی الشرع، ایسا تبرک جو کہ شریعت میں وارد نہیں ہے، ما یدل علی تخصیصہ بہا، جو جس سے یہ معلوم ہو کہ اس عمل سے اس چیز سے برکت حاصل کی جاتی ہے، ایسی کوئی دلیل شریعت میں اگر موجود نہیں ہے اور وہ عمل کر رہا ہے کوئی شخص، فقد خالف المشروع، تو اس نے شریعت کی شرعی اصول اور ضابطے کی مخالفت کی۔ بہت اہم بات ہے، لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں میں نے دیکھا اور بہت لوگوں سے سنا، میں ایک مثال ابھی بولتے بولتے یہ بیان کرتے ہوئے یاد آئی، ایسی آپ سینکڑوں مثال اگر میں یہاں موجود لوگوں سے پوچھوں تو شاید ہر کوئی اکا دکا مثال بیان کر دے اپنے علم کے مطابق جس کا میں نے ذکر نہیں کیا۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا کہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے ہندوستان پاکستان کے لوگ جاتے ہیں تو اپنے احرام میں سے ایک جوڑا احرام ایسا کر لے جاتے ہیں جو زمزم میں پوری طرح بھگوتے ہیں، اور اس پر بہت اصرار توجہ صرف کرتے ہیں۔ کیا مقصد؟ آپ ان سے پوچھیں تو بیان کریں گے کہ یہ ہمارے لیے بطور کفن استعمال ہوگا، یعنی کفن کے لیے استعمال کرنے کی خاطر زمزم میں ایک بھگویا ہوا کپڑا مستقل رکھا جاتا ہے، اور یہ بڑا عام سا معاملہ لگتا ہے، اتنا عام کہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ بہت سارے صحیح العقیدہ لوگ بھی اس بارے میں صحیح جانکاری نہیں رکھتے۔ اسی طرح میں نے یہاں دیکھا، اپنے شہر میں دیکھا، ہاں صحیح العقیدہ لوگ جو کہلاتے ہیں ان کے یہاں بھی میت کو دفن کرتے ہوئے اس کے چہرے پہ، بدن پہ یا کپڑے پر اور کفن پر زمزم ڈالا جاتا ہے۔ کیا یہ اس کا حکم یا ثبوت شریعت میں موجود ہے؟ زمزم برکت والا پانی ہے، اس میں شفا ہے، یہ کھانے والوں کے لیے کھانا ہے، غذائیت ہے، سب کچھ ثابت ہے یہ جو میں نے بیان کیا۔ لیکن میت کے کفن میں ڈالا جائے، اس کے چہرے پہ ڈالا جائے، یا زمزم میں بھگو کر کفن لایا جائے اور اس سے مردے کو جس کو کفنایا جا رہا ہے اس کفن سے اس سے فائدہ پہنچے گا، اس کا کوئی ثبوت ہے یا لوگوں نے اپنے ذہن سے یہ تیار کر لیا؟ ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ تو یہ تبرک شرعی چیزوں سے حاصل کرنا ہے، لیکن غیر شرعی طریقے پر۔ اچھی طرح دماغ میں گھسائیں، شرعی چیز کے ذریعے، یعنی جس کی فضیلت ثابت ہے اس سے برکت حاصل کی جا رہی ہے۔ کیسے؟ جو غیر شرعی طریقہ ہے، خود ساختہ اور ایجاد کردہ ہے، جو ایجاد ہے دین میں وہ بدعت ہے۔ کلو محدثۃ بدعہ، دین میں ہر نئی ایجاد کردہ چیز بدعت ہے دین میں۔ اب ہمارے ہاں بدعت کا راستہ کھولنے والے کئی اپج پیدا کرتے ہیں کہ دیکھیے پنکھا، یہ مائک، لاؤڈ اسپیکر اور ایسی بہت ساری چیزیں، یہ جو چشمہ آپ پہنے ہوئے ہیں، ایسے بہت سارے، یہ موبائل کیا اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا تو یہ بھی بدعت ہے کیا؟ اس کو بھی ناجائز کہو، گناہ کہو۔ انتہائی بھونڈی، غیر عقلی، سطحی بلکہ غیر شرعی بات ہے۔ دین میں بدعت کسے کہتے ہیں؟ جس کا تعلق دینی احکامات، عبادات اور اعمال صالحہ سے ہو۔ دنیا کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس میں تو نئی نئی تحقیق کرنے، آگے بڑھنے، نئی نئی ایجاد کرنے کا قرآن و حدیث سے ثبوت موجود ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کیا ہے کہ جو کچھ دشمنوں کے لیے تم سے میسر ہو سکے، جتنی طاقت ہو اس کے لیے تیاری کرو، جتنی طاقت ہو سکے۔ اب نئی سے نئی چیز ایجاد ہو رہی ہے تو نیا نیا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر دیکھا کہ 10,000 کا لشکر کفار و مشرکین کا آ رہا ہے اور مکہ کے لوگ 3,000 کے سے بھی زیادہ نہیں تھے لڑنے کے لائق، اتنی آبادی بھی، مدینہ کے لوگ، مدینہ میں اتنی آبادی بھی نہیں تھی عورتوں بچوں کو ملا کر بھی، اور جو لڑنے والے تھے وہ زیادہ سے زیادہ 3,000، جس میں منافقین بھی شامل ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے وہاں خندق کھودی گئی، مدینہ کے شمالی حصے میں، جس طرف سے لشکروں کے آنے کا امکان تھا اور آئے بھی۔ تو یہ اس وقت کے اعتبار سے نئی چیز تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی بنیاد پر نہیں بلکہ مشورے کی بنیاد پر کھودی گئی۔
اس سے پتہ چلا کہ دنیاوی اعتبار سے اگر مسلمانوں کے انفرادی یا اجتماعی فوائد پر مشتمل کوئی نئی چیز ہے تو اس کو اختیار کرنا چاہیے، نئے سے نئے کی تحقیق میں رہنا چاہیے۔ یہ میں ایک دو دلیل دے رہا ہوں، ایسی بہت سی دلیلیں دے سکتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے ترقی کی چیزوں کو اختیار کیا جائے، اور یہ بات دنیا کو مسلمانوں نے ہی بتائی۔ ایجادات کا راستہ، علم اور تحقیق کا راستہ، جہالت اور تقلید کی تائید اسلام نہیں کرتا۔ اسلام تحقیق و جستجو، دلیل اور سائنٹیفک مزاج دیتا ہے۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو چیز شریعت میں جس کی فضیلت و برکت ثابت ہے، اس سے بھی برکت یا تبرک والا معاملہ اتنا ہی کیا جائے گا جتنا کہ شریعت سے ثابت ہے۔ اگر ان سے بھی اس انداز میں برکت کے حصول کی کوشش کی جائے جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو یہ قرآن و حدیث کی مخالفت ہوگی، بدعت ہوگی، حرام ہوگا۔ ہاں، کہہ رہے ہیں کہ یہ وَأَحْدَثَ، جس شخص نے ایسا کیا، فضیلت والی چیز کو بھی غیر شرعی طریقے پر فضیلت حاصل کرنے اور برکت حاصل کرنے کی کوشش کی اس سے، تو کہا اس نے شریعت کی مشروع کی مخالفت کی، وَأَحْدَثَ بِدْعَةً، اور ایک بدعت کو ایجاد کیا، لیس لہا اصل فی الشرع، جس کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہیں ہے، جس کی شریعت میں اصل موجود نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں جتنے بھی بدعتی ہیں، میں نے بھی ایک باضابطہ بتایا کہ کچھ لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ دنیاوی، کچھ اور بھی ہے۔ پاس بزرگان نے یہاں کہا، یہ کہا کہ اگر کسی چیز کو مستحب سمجھ کر شریعت میں ایجاد کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، فرض سمجھا جائے گا تو بدعت ہے۔ یہ اصول آپ کہاں سے لائے؟ جس چیز کو مستحب کہتے ہیں، مستحب کی فقہی اصطلاح کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ کام جس کو کرنا پسندیدہ ہو، اجر و ثواب کا باعث ہو، لیکن نہ کرنے سے کوئی گناہ نہ ہو۔ جیسے مسواک آپ کر رہے ہیں، مستحب کہہ رہے ہیں ہم اس کو، مثال کے طور پہ کئی موقع پر مسواک کرنا، اب آپ نہیں کریں گے تو گنہگار نہیں ہے، لیکن کرتے ہیں تو فضیلت کی چیز ہے، اس کو مستحب کہتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے یہ کہا، ہمارے یہاں دیوبندی بریلوی بڑے بڑے علماء کے جو پیر صاحب ہیں، امداد اللہ مہاجر مکی، ان سے نقل کر کے یہ قول پیش کیا جاتا ہے، انتہائی غلط قول ہے۔ اس طریقے سے کچھ لوگوں نے اصول بنایا کہ بدعت میں دو قسموں کے، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ دین میں جو بدعت ہے وہ سب کے سب سیئہ ہے، اچھی طرح دماغ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ میں کہتے تھے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ بعض روایتوں میں اضافہ ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، حسنہ۔ حضرت عمر فاروق کی کہ قول کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیے آپ نے جماعت سے تراویح شروع کروائی اور کہا کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ بالکل اس کا جواب اہل علم بار بار متعدد وجوہ سے دیتے ہیں کہ یہ بدعت کا یہاں استعمال جو حضرت عمر نے کیا تھا شرعی طور پر نہیں، بلکہ یہاں استعمال لغوی طور پر کیا تھا کہ کل تک لوگ اسے الگ الگ پڑھ رہے تھے، اب اکٹھا میں نے کر دیا، کتنا اچھا نیا طریقہ ہے۔ تو نیا طریقہ سے مراد کل تک کے مقابلے میں، ورنہ دین میں نیا طریقہ یہ نہیں تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دن جماعت سے تراویح پڑھانا، صلاۃ اللیل جسے اس وقت کہا جاتا تھا، ہاں یہ ثابت تھا، اور قولی حدیث سے پورے مہینے کا ثبوت موجود ہے۔ من قام رمضان ایمان، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 دن پڑھی تھی تو ہم کو بھی 3 ہی دن پڑھانا چاہیے جماعت سے، لیکن صرف 3 دن پڑھ کر اکتفا کرنے کی وجہ آپ نے بیان کر دی تھی کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ یہ تم پر فرض نہ کی جائے، یہ بھی مستحب ہے، تم پر فرض نہ سمجھی جائے، تو یہ اندیشہ، اس اندیشے کی بنیاد پر آپ نے مہینے بھر نہیں پڑھایا، لیکن بعد میں یہ اندیشہ ختم ہو گیا، اور قول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث سے، من قام رمضان والی حدیث سے پورے رمضان کا قیام ثابت ہے، اور پھر خلفائے راشدین کی سنت، صحابہ کی سنت، یہ بھی جو سنت رسول کے مخالف نہ ہو، یہ بھی ہمارے لیے جو ہے اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مانو۔ اب اگر خلفائے راشدین میں سے کسی کا قول حدیث کے ٹچ سے ٹکرا جائے تو اللہ کے رسول کی حدیث لی جائے گی۔ یہ ساری چیزیں لوگ عوام میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کا دماغ گھوم پھر جاتا ہے۔ سیدھی سیدھی صاف صاف باتیں ہیں، شریعت بالکل واضح ہے۔ تو بہرحال یہاں بدعت، اگر کوئی شخص شریعت سے ثابت شدہ چیز کو غیر شرعی طریقے سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بدعت ہوگی جس کی شریعت میں اصل اور بنیاد موجود نہیں ہے۔ وذالک،
اور یہ اس طرح مثال کے طور پہ کمن یتبرک بجدران الکعبۃ بتقبیلها او مسحها، جن لوگوں نے حج اور عمرہ کیا ہے وہ اپنی کھلی آنکھوں سے روز یہ منظر دیکھ سکتے ہیں جس کا تذکرہ انہوں نے کہا، کیسے وہ شخص جو کہ کعبہ کی دیواروں کو چوم کر، بوسہ دے کر یا اسے چھو کر برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنا پورا جسم لگانے کی، چھونے کی، چومنے کی کوشش کرتا ہے، اور یتمسح بمقام ابراہیم علیہ السلام، یا جو مقام ابراہیم کو چھوتا اور چومتا ہے، چومنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے کہا جو لوگ گئے ہیں یا جو نہیں گئے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، آج کل تو براہ راست جو ہے چینلز پر، ٹی وی چینلز پر اس کا جو ہے وہ مباشرتاً براہ راست جو ہے ریلے ہوتا ہے، آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں، یا جو گئے ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ وہاں ایسے افراد حکومت کی طرف سے کچھ علماء، طلباء مقرر ہوتے ہیں جو لوگوں کو منع کرتے رہتے ہیں، کیا حج ہذہ بدعہ، یہ بدعت ہے، یہ مت کرو، حرام ہے، ممنوع ہے۔ اس کے باوجود کچھ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ جو اہل بدعت ہیں وہ ان بدعت کہہ کر روکنے والوں کو پر الٹا جملے کستے ہیں، تبصرے کرتے ہیں کہ یہ وہابڑے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی مقام ابراہیم کو چوم رہا ہے، کوئی کعبہ کی ہر دیوار کو یا دیوار کے ہر حصے کو چوم رہا ہے، بعض مخصوص علاقوں کا حصوں کا ابھی آگے آ رہا ہے۔ استلام یا چومنا ثابت ہے، چومنا صرف حجر اسود کو ثابت ہے، استلام حجر اسود کے علاوہ رکن یمانی کا، باقی کسی کا نہیں۔ تو کہا کہ مقام ابراہیم کو چھونا، او بجدران المسجد الحرام او مسجد النبوی، ایک تو کعبہ کی دیواروں کو چھونا، دوسرے مسجد حرام، پوری مسجد کی دیواروں کو چھونا، چومنا، مس کرنا، یا مسجد نبوی کی دیواروں کو چھونا، فہذا کلہ محرم، یہ سب کے سب حرام ہے۔ وہو من البدع المحدثہ، اور یہ ایجاد کردہ بدعات میں سے ہے۔ وقد اتفق اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلف هذه الامہ علی عدم مشروعیتہ، یہ ایک جملہ ایک انسان کو اس بات کو قبول کرنے کے لیے کافی ہونا چاہیے اگر وہ دلیلوں کو مانتا ہے، اگر وہ انصاف والا ہے، اگر واقعی وہ حق اور شریعت کی پابندی کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ جملہ جو شیخ نورستانی نے کہا یہ بڑا جامع جملہ ہے، اور روئے زمین کی ہر بدعت کو آپ اس کے ذریعے سے رد کر سکتے ہیں اس جملے سے کہ اصحاب النبی، یہاں اس خاص چیز کے بارے میں کہا، یعنی ایک اصول کے طور پر اگر اسے اختیار کیا جائے، میں نے جو کہا کہ دنیا کی ہر بدعت کو رد کر سکتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اور اس امت کے سارے سلف ان چیزوں کی عدم مشروعیت، یعنی شریعت میں اس کی اجازت نہ ہونے پر تمام صحابہ اور سلف امت نے اتفاق کیا ہے۔ کعبہ کی دیواروں کو، مسجد حرام کی دیواروں کو چھونا، بوسہ دینا، مقام ابراہیم کو چھونا، بوسہ دینا، اور ایسے ہی دوسرے مقامات کو، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس پر تمام صحابہ کرام متفق ہیں۔ اب جس چیز پر صحابہ کرام متفق ہیں وہ حق ہے یا باطل؟ قرآن حدیث کی دلیلوں سے سبھی اصولاً یہ مانتے ہیں کہ صحابہ جس پر متفق ہو جائیں وہی دین ہے، اور امام مالک کہتے ہیں جو صحابہ کے زمانے میں دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہے، قیامت تک وہ دین نہیں ہوگا، جو اس وقت دین تھا آج بھی وہی دین ہے۔ کتنی صاف سمپل بات ہے۔ لیکن پوری قبر پرست دنیا قرآن حدیث صحابہ کی عزت و تعظیم کا دعویٰ ایک طرف کرے گی، اور جو ثابت شدہ صاف متواتر بالکل واضح تعلیمات اسلام کی ہے اس کو چھوڑ کر کھینچ تان کریں گے، الٹی سیدھی دلیلیں، غیر ثابت شدہ واقعات، روایات پیش کر کے اپنی بدعات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان دلیلوں پر کان دھرنے، غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ یہ ان کی، میں ایسا مانتا ہوں، ان کی بدقسمتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت سے محرومی کی دلیل ہے کہ سورج کی روشنی کے ہوتے ہوئے وہ اندھیروں کو پسند کر رہے ہیں، اور اندھیروں کے رسیا ہیں، سورج کی روشنی کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں، دراصل یہ دھوکہ ہے، حقیقت میں جو چھپا چھپایا گھر کے اندر کا اندھیرا ہے، اس اندھیرے کو جو اندر ہے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو کھلا ہوا سورج کی شعاعیں بکھیر رہی ہیں روشنی اور اجالا، اس کا انکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ قرآن حدیث کی دلیلیں بالکل واضح صاف ہیں،
ماننے والے کے لیے قرآن و حدیث کے مستند علمی ذخائر میں، مصادر و مراجع میں یہ دلائل چمک رہے ہیں. آگے یہ دلائل انہوں نے بیان کیے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے یہاں اس کی عدم مشروعیت متفق علیہ ہے. اگر یہ چیز شریعت میں جائز ہوتی تو صحابہ کرام ضرور کرتے. وہ ہر نیکی، ہر خیر، دین کے ہر اجر و ثواب والے کام میں زیادہ آگے بڑھنے والے اور اپنے بعد والوں سے زیادہ سبقت کرنے والے تھے. انہوں نے یہ نہیں کیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دین نہیں ہے. اب آپ حسنہ بولیں، اپنے عقل سے بولیں کہ یہ چیز بہت اچھی ہے تو کر لیں گے. یہ ایسے ہی ہے کہ اب کوئی یہ کہے آ جا کے کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ بہت پسند ہے، تو کیا ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، کوئی 3-4 کرنے لگے کہ اللہ کو بہت پسند ہے تو یہ چیز شریعت میں جائز ہو جائے گی؟ چلتا پھرتا مجھے یقین ہے کہ مفتیان کرام اور علماء کرام سے پہلے ایک عام آدمی بھی، عام مسلمان بھی بول دے گا کہ نہیں، یہ کیسے جائز ہوگا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں 2 ہی سجدہ بتایا ہے تو ہم 3-4 نہیں کر سکتے. بس یہ ایسا ہی ہے کہ تبرک کا معاملہ، شریعت کے دیگر احکامات، خاص طور سے عبادات اور عقائد کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ قرآن اور حدیث نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بتایا اتنا ہی کیا جائے. یہ اعمال، زمزم کو قبر میں ڈالنا، کفن کو دھونا، دیوار کعبہ کو چھونا، مقام ابراہیم کو بوسہ دینا، چھونا، یہ چیزیں بھی ثابت نہیں ہیں. لہذا جتنا نبی نے بتایا اتنا ہی کیا جائے. آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمِثْلُهُ، اسی کے جیسا عمل یہ بھی ہے کہ أَن يُتَبَرَّكَ بِأَحْجَارٍ أَوْ تُرَابِ شَيْءٍ مِنَ الْمَوَاضِعِ الْفَاضِلَةِ بِالتَّمَرُّغِ عَلَيْهِ أَوْ بِجَمْعِهِ وَالْاِحْتِفَاظِ بِهِ. کہہ رہے ہیں کہ اسی کے جیسا یہ عمل بھی ہے کہ یہ جو خاص فضیلت والے مقامات ہیں، جیسے حرم، بیت اللہ یا مسجد نبوی اور مدینہ کے یہ خاص مقامات، یا مسجد اقصی مثال کے طور پہ، یہ فضیلت والے مقامات ہیں. ان مقامات کے کچھ پتھروں یا مٹی کو جو ہے بابرکت سمجھا جائے اور آدمی وہاں جا کر لوٹ پوٹ کر لے، بھی تمرغ علیہ، کہ یہ برکت والی مٹی ہے، اس میں ہم لوٹ لیں یا اس کی مٹی کو اپنے بدن پر رگڑ لیں، یا او بجمعہ والاحتفاظ بھی، یا اس مٹی کو جمع کر کے اپنے پاس محفوظ رکھیں. کچھ لوگ مٹی کو جمع کرتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں. بعض لوگ تو اس قسم کی چیزوں سے تعویذ بناتے ہیں. اب یہ تو ان چیزوں کی بات ہو رہی ہے جو ثابت ہے، جس کی فضیلت. میں مکہ کی، بیت اللہ الحرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی کی بات کر رہا ہوں. وہ عرفہ کا میدان ہو، مینا کا میدان ہو، خاص دنوں میں ان کی بھی فضیلت ہے، ان جگہوں کی بھی. ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہاں کی مٹی کو برکت والا سمجھ کے اس میں لوٹ پوٹ کر جانا، اس سے بدن کو رگڑنا، اس کو جمع کر کے رکھنا، اس کے اندر کوئی خاص فضیلت اور برکت سمجھ کر لے کے آنا، یہ جائز نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی بدعت ہے. یہ تو ثابت شدہ چیزوں کی. آج ہمارے یہاں ہندوستان، پاکستان میں ایک شخص کچرا اٹھا کے لاتا ہے کہیں سے اور کہتا ہے کہ یہ بغداد کی شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر کی جھاڑن ہے. تو لوگ ہزاروں روپیہ میں چٹکی بھر کچرا خریدتے ہیں کہ اس قبر کی مٹی ہے یا کچرا ہے تو اس کی بڑی فضیلت ہوگی. فلاں اجمیر شریف یا فلاں شریف اور فلاں شریف، کچھ لوگ غلاف کعبہ کو جو ہے اگر اس کا کہیں ٹکڑا مل جائے تو اس کو بہت سنبھال کر یا برکت والا باعث سمجھ کر اپنے گھروں میں رکھتے ہیں کہ اس کی موجودگی سے ہم کو برکت، فضیلت، اجر و ثواب حاصل ہوگا. اور پھر اپنے ذہن میں جو بھی وہ تراشتے، اور جو پیچھے غلو کی شکلیں گزری تصویروں وغیرہ کی، اب انسانی تصویر نہ بنائے. کچھ لوگ نالین کی تصویر، کعبہ کی تصویر. آج مسلمانوں کے گھروں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے یہاں غیر مسلموں کی طرح کعبہ کی تصویر، قرآن کی کچھ آیات اور کچھ اس طرح کے توغرے لگائے جاتے ہیں. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسا ہے. علماء اسلام کا، اہل علم کا یہ جواب ہے اس سلسلے میں کہ یہ بھی اگر فضیلت کا عمل ہوتا، شریعت کے اعتبار سے برکت کا باعث ہوتا، تو صحابہ کرام اور سلف میں اس کا رواج ضرور ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات یا تعلیمات میں اس کا اشارہ یا تعلیم ضرور موجود ہوتی. لیکن ایسی کوئی تعلیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے دین میں اللہ تعالیٰ کوئی چیز بھولا نہیں ہے. آپ نے نہیں دی، صحابہ نے اس پر عمل نہیں کیا، لہٰذا یہ کوئی شرعی عمل نہیں ہے.
اگر کوئی دینی کسی اعتقاد کی بنیاد پر اس قسم کی چیزیں لٹکا رہا ہے دین سمجھ کر، اجر و ثواب اور برکت کا باعث سمجھ کر، تو یہ بدعت ہے۔ تو پیچھے تو روافظ نے لی خمسۃ، کیا ایک شعر تھا کہ میرے پاس 5 ایسے لوگ ہیں جن کے ذریعے سے کیا ہے میں وبا کو دفع کرتا ہوں۔ ہاں، حسن حسین، کیا علی فاطمہ ان کے دونوں بیٹے، ہاں نبی علی فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے، یہ شعر کا مفہوم ہے، ترجمہ ہے۔ آج بھی ہمارے شہر میں مالیگاؤں میں بھی بہت سے گھروں پہ لگا ہوگا، اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ لٹکا دیا تو اب اس سے انشاءاللہ طاعون کی اور فلاں چیز کی بیماری نہیں آئے گی۔ ایسی اور بھی کچھ چیزیں اختیار کی جاتی ہیں۔ ابھی ایک چینل ہے بدعتیوں کا، شاید پاکستان کا، اس میں عجیب و غریب بعض کلپ کسی صاحب نے بھیجی، میں نے حیرت سے دیکھا، اور دیکھا کہ اس میں کہا کہ اگر گاڑی میں پیٹرول کم ہو رہا ہے، اس کا ایوریج کم دے رہی ہے گاڑی، تو آپ 3 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر پڑھ کر دم کر دیجئے تو اس کا ایوریج بڑھ جائے گا، کم پیٹرول میں بھی لمبی مسافت طے کر لے گی۔ ایسی اور بھی کئی بکواس۔ تو یہ ثابت شدہ چیز سے غیر ثابت شدہ طریقہ اختیار کرنے کی مثالوں میں بیان کر رہا ہوں۔ ایسی سینکڑوں چیزیں آج رائج ہیں، اور لوگ آنکھ بند کر کے ان چیزوں کو قبول کرتے ہیں۔ ہندوستان پاکستان کے حجاج وغیرہ جو جاتے ہیں، میں نے بتایا، تو جس طریقے سے ہمارے یہاں روزانہ جو نعت خوانی اور یہ سب ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے ضمن میں مدینہ مدینہ مدینہ، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مکے کی کیوں نہیں اس طرح نظمیں بنائی جاتی۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، رنجیدہ رنجیدہ، سنجیدہ سنجیدہ، اور نہ جانے کیا کیا۔ مدینے کا سفر اگر کرا جائے تو کیوں کیا جائے؟ مسجد نبوی کی وجہ سے۔ یہ بات ابھی آگے آئے گی، اگلا سبق ہے کہ اگر کوئی شخص اچھی طرح دماغ میں رکھے، 1-2 جملے بولنے جا رہا ہوں، کوئی حاجی حج کے مقامات پر حج کر کے آتا ہے اور مدینہ نہیں جاتا، اس کا حج مکمل ہے۔ حج کے ارکان یا کسی ضروری چیز کا حصہ مدینہ میں کوئی چیز نہیں ہے، ایک۔ دوسرا، مدینے کا سفر اگر کیا جائے گا فضیلت سمجھ کر، تو مسجد نبوی کے عقیدے سے باہر سے سفر کرنا مشروع، جائز اور شرعی حکم ہے، اجازت ہے۔ اگر کوئی شخص اس نیت سے مدینے کا سفر کرتا ہے کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، ہاں، اس کی زیارت کے لیے میں سفر کر رہا ہوں، تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے، قرآن اور حدیث کی مخالفت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے خلاف ہے۔ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، جو پیچھے حدیث پچھلے درس میں بیان کی گئی۔ بہت سارے لوگوں کو حیرت محسوس ہوگی، مجھے ایسا لگتا ہے، ہندوستان کے ماحول میں جو ہم سنتے رہتے ہیں، یہاں جو ماحول بنا ہوا ہے، لیکن آپ اہل علم سے، قرآن و حدیث کے جاننے والوں سے پوچھیں، خود تحقیق کریں کہ میری یہ بات جو اللہ کے گھر میں پوری احساس ذمہ داری، احساس جواب دہی کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچے، کہ مسجد نبوی کے ارادے اور نیت کے ساتھ جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ میں اکیلا نہیں ہوں، بھری پڑی ہے سلف کی کتابیں، عقیدے کی کتابیں، ہاں، سلف کے علماء کی کتابوں میں دیکھیے جو بیان کر رہا ہوں یہ موجود ہے۔ ہاں، جو شخص مدینہ پہنچ گیا مسجد نبوی کی زیارت کے عقیدے سے یا نیت سے کہ اس کی فضیلت ہے، مدینہ پہنچ جانے کے بعد جو مدینہ میں ہے، اس کے لیے مستحب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے جائے۔ وہاں موجود لوگوں کے لیے مسجد قباء جا کر وہاں 2 رکعت پڑھنا عمرے کا ثواب جو بیان کیا گیا ہے مشروع ہے، اس کے لیے سفر نہیں کیا جائے گا۔ اچھی طرح سمجھ لیں، جتنا شریعت میں ہے، جو ہم نے اصول پڑھا، شریعت میں جتنا بتایا گیا فضیلت و برکت کا باعث، اتنا ہی اختیار کیا جائے گا۔ تو کہا کہ کچھ لوگ اس کی، میں نے یہ بھی دیکھا، میں عرض کر رہا تھا، یہ جو انہوں نے بیان کیا کہ فضیلت والے مقامات کی مٹی میں لوٹنا پوٹنا یا وہاں کی مٹی جمع کر کے لانا، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ مدینہ اور مدینہ کے کچھ خاص مقامات کی مٹی چننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے کئی مقامات پر حکومت سعودی نے اب جو ہے وہ حد بندی اور احاطہ بندی کر دی ہے تاکہ یہ لوگ یہ نہ کر سکیں۔ اب یہ تو میں نے کہا کہ وہاں کی بات ہے، کوئی بغداد کی شیخ عبد القادر جیلانی کی جھاڑن کے نام پر وہاں کی مٹی بیچتا ہے، کوئی اجمیر کی مٹی بیچتا ہے، کچرا بیچتا ہے، کوئی کچھ، اور پھر دیوبندی حضرات کے یہاں بھی، یہ تو بریلویوں کے یہاں تھا ہی، ہاں، زلزلہ وغیرہ اٹھا کر دیکھیے کہ دیوبندیوں کے یہاں بھی، میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ نانوتا میں بیماری پھیلی تو
قاسم نانوتوی صاحب کی قبر کی مٹی کچھ لوگوں نے لے کر اٹھا کر جو ہے تعویذ بنا کر پہن لی, شفا مل گئی, مشہور ہوئی بات, روز لوگ مٹی لے جانے لگے, اور پھر قبر خالی ہوتی, گھر والے آ کے بھرتے, خالی ہوتی بھرتے, خالی ہوتی بھرتے, پریشان ہو کے گھر والوں نے کہہ دیا کہ اب کوئی ٹھیک ٹھاک ہوگا اور مٹی ختم ہوگی تو ہم نہیں بھریں گے. اس دن سے شفا کا سلسلہ منقطع ہو گیا. بتائیے, یعنی گھر والوں کے مٹی بھرنے کے اگر وہاں کے کارپوریشن اور میونسپلٹی میں کہہ دیتے نا تو وہ آدمی لگا دیتے کہ اتنی مفید چیز ہے تو سلسلہ چلنے دیا جائے. نعوذ باللہ من ذالک. بریلوی حضرات نے اس واقعے کے تناظر میں لکھنے والوں سے سوال کیا کہ یہی چیز اگر کلیئر اور اجمیر میں ہو تو شرک اور بدعت اور گمراہی, اور یہ نانوتا, دیوبند, سہارنپور میں ہو تو یہ کرامت. بالکل بجا سوال ہے اور بالکل صحیح اعتراض ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ چاہے وہ اجمیر میں ہو یا دیوبند میں ہو, جو اس قسم کا عقیدہ مانتا ہے, اس قسم کی بات کو اختیار کرتا ہے, وہ غیر شرعی ہے اور ان میں فائدے نقصان کا عقیدہ رکھتا ہے, تو وہ شرک اصغر اور بعض اوقات شرک اکبر میں مبتلا ہوتا ہے. شرک تک پہنچانے والے اسباب میں یہ بہت بڑا سبب ہے, اور ہندوستان پاکستان میں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ عام ہے. میں ابھی اس بات کو بیان کر رہا ہوں, میرے اس درس کو اگر عوام میں پیش کیا جائے دیوبندی بریلوی میں, تو مجھے یقین ہے کہ مجھے بہت سارے گالیاں ملیں گی, ناراضگیاں ملیں گی. لیکن جو بھی سنتا ہے, اگر وہاں تک یہ آواز کوئی پہنچتی ہے, لوگ سنے درس, تو گالیاں دیں یا نہ دیں, میں ان سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ میری ان باتوں کو دلائل کی کسوٹی پر پرکھیں, تحقیق کریں کہ اگر میری بات صحیح ہے تو آپ مجھے گالیاں دے رہے ہیں, لیکن حقیقت میں آپ کہاں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں آپ کی کیا حیثیت بن رہی ہے؟ دین اسلام اور شریعت کو بگاڑنے والے آپ بن رہے ہیں, اپنے عقیدے کو خراب کرنے والے بن رہے ہیں, اپنے آپ کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ یہ آپ کی بھلائی کی بات ہوگی اگر آپ تحقیق کریں گے. صحیح اپنے عقیدے کو درست کیجیے. ہاں, تو کہا آگے یہ کہہ رہے ہیں وَمِمَّا يَدُلُّ. اب یہ باتیں بیان کرنے کے بعد یہاں انہوں نے چند مثالیں, چند باتیں بیان کی, ہم اس کو زیادہ سمجھیں, مثالیں چند دی ہیں. آگے کہہ رہے ہیں کہ ان فضیلت والی اشیاء, جگہوں, مقامات اور مواقع پر شریعت سے ہٹ کر جو برکت حاصل کرنے کے طریقے اختیار کرتا ہے, اس کے حرام ہونے پر, وہ حرام ہے جو ہم نے کہا یا میں کہہ رہا ہوں یا یہ کہہ رہے ہیں, تو اس کی دلیل, اس کی دلیلوں میں سے چند دلیل کا ذکر کر رہے ہیں, تمام دلیلیں نہیں ہیں, چند دلیلوں کا, کہ صحابہ سارے متفق ہیں, تو اس سلسلے میں صحابہ کا ایک عمل بخاری اور مسلم کے حوالے سے پہلے دیا, جو آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں, کہ ما ثبت, نمبر 1, ما ثبت فی الصحیحین عن ثانی الخلفاء الراشدین, خلفاء راشدین میں سے دوسرے خلیفہ سے جو ثابت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حجر اسود کو بوسہ دیا, بوسہ دینے لگے, تو آپ نے کہا انی لاعلم انک حجر, یقیناً میں اچھی طرح واقف ہوں کہ تو ایک پتھر ہے, لا تضر ولا تنفع, نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع پہنچا سکتا ہے. ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک, اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوتا کہ آپ نے تجھ کو بوسہ دیا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا. کتنی صاف ستھری بات ہے. یعنی اگر نبی سے کسی چیز کو بوسہ دینا ثابت نہیں ہے تو میں بوسہ نہیں دوں گا. یہ عمر فاروق کہہ رہے ہیں, اور سارے صحابہ کا یہی مزاج, یہی عقیدہ, یہی مسلک, یہی منہج تھا. اب اگر حجر اسود کے علاوہ کوئی برکت سمجھ کر تبرک کے اعتبار سے کسی اور چیز کو, کسی انسان کو, کسی شخصیت کو, کسی درخت کو, کسی دیوار کو, کسی کپڑے کو اور کسی مقام کو چومتا ہے, تو وہ حضرت عمر فاروق کے مسلک پر نہیں ہے, صحابہ کے طریقے پر نہیں ہے, اور جو صحابہ کے طریقے پر نہیں ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے طریقے کی تائید کی ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, اگر لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئے جیسے تم, یعنی صحابہ, پہلے مخاطب صحابہ ہیں, جیسے تم ایمان لائے تو وہ ہدایت یاب ہوں گے. اس کا مطلب لوگ اگر ویسے ایمان نہیں لاتے جیسے صحابہ لائے تو ہدایت والے نہیں ہیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سورہ نساء آیت نمبر 115, کہ جو شخص رسول کی مخالفت کرتا ہے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اور مومنوں کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے پر چلتا ہے. امام شافعی اور دوسرے بہت سارے ائمہ علماء سلف نے کہا کہ جس وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی اور جس وقت اللہ تعالیٰ المومنین کہہ رہا ہے
اس وقت روئے زمین پر مومنین کی شکل میں صحابہ کرام ہی تھے. تو وہ جو رسول کی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، قرآن حدیث کی تعلیمات کے آ جانے کے بعد نبی کی مخالفت کر رہا ہے، صحابہ کی مخالفت کر رہا ہے، صحابہ کے طریقے سے الگ راستے پہ چل رہا ہے، تو ہم اس کو اسی راستے پر چلنے دیں گے. نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم، اور اسے جہنم رسید کر دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. صحابہ کی مخالفت کرنے پر اللہ تعالیٰ نے یہ وعید سنائی کہ وہ جہنم کے راستے پر چل رہا ہے. بتائیے کیا وہ صحیح ہوگا؟ یہ حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ حجر اسود کو بھی بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ نبی کی سنت ہے. اگر نبی سے ثابت نہیں تو حجر اسود کی لاکھ فضیلت سے ہی بوسہ نہیں دیں گے. اب مقام ابراہیم کی فضیلت ہے، کعبہ کی دیواروں کی فضیلت ہے، لیکن ان کو بوسہ دینا نبی سے ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ہم بوسہ نہیں دیں گے. کتنی پیاری، کتنی صاف ستھری بات ہے یہ حضرت عمر فاروق کا قول. وَإِذَا كَانَ هَذَا، آگے شیخ نورستانی فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي شَأْنِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ الْكَعْبَةِ، یہ جب یہ بات حجر اسود کے معاملے میں حضرت عمر کہہ رہے ہیں جو کہ کعبہ میں سب سے افضل چیز ہے، کعبہ کے اندر موجود ساری چیزیں فضیلت والی، حجر اسود جنتی پتھر جس کی اتنی فضیلت ہے. فغیرہ، جب کعبہ کے حجر اسود کے بارے میں عمر فاروق یہ کہہ رہے ہیں فغیرہ من الاماکن والاشیاء الفاضلہ، فاضلۃ اولا، تو اس کے علاوہ جو فضیلت والے مقامات ہیں، فضیلت والی چیزیں اور اشیاء ہیں جن کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے، وہ بدرجہ اولا اس لائق ہیں کہ اگر نبی سے بوسہ دینا، چھونا چومنا ثابت نہیں ہے تو ہم بھی نہ کریں. فَيَتَعَبَّدُ الْمُسْلِمُ فِيهَا بِمَا وَرَدَ فِي الشَّرْعِ وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهِ. چنانچہ نتیجہ کیا نکلا کہ ایک مسلمان ان فضیلت والی چیزوں کے بارے میں اتنی ہی عبادت کے عمل کو اختیار کرتا ہے یا اتنی ہی حد کو اختیار کرتا ہے عبادت میں جتنا کہ شریعت میں بتایا گیا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتا. ولا یزید علیہ، اس سے زیادتی نہیں کرتا، آگے نہیں بڑھتا. یہ نمبر ایک دلیل دی. نمبر دو، ما ثبت عن حبر الامہ و ترجمان القرآن ابن عم النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، کہہ رہے ہیں کہ جو اس امت کے حبر الامہ اور ترجمان القرآن، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین جیسی دعا دی تھی کہ ان کو قرآن کا علم دے، دین کی فہم دے، کہ ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، انہوں نے ان سے جو ثابت ہے کہ انہ انکر علی من استلم ارکان الکعبۃ الاربعہ، کہ آپ نے اس شخص پر انکار اور نکیر کی، ناراضگی کا اظہار کیا، روکا، منع کیا. کس شخص پر؟ جس نے کعبہ کی چاروں دیواروں، چاروں کونوں کا استعلام کیا. استعلام، اگر جیسے حجر اسود کو بوسہ دینا ہے تو بوسہ دے سکتا ہے آدمی، دے نہ دے سکے تو ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے اشارہ کرے گا کہ استعلام ہے. تو حجر اسود کے لیے ہے استعلام، رکن یمانی کے لیے ہے، باقی چاروں دیواروں پر ایک شخص کر رہا تھا. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر انکار کیا، نکیر کی، اور کہا لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یستلم الا الحجر الاسود والرکن الیمانی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر نکیر کر کے کیا کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعلام کیا ہے تو صرف حجر اسود کا اور رکن یمانی کا، جو اس سے جب ہم طواف کرتے ہیں تو حجر اسود سے پہلے والا کونا آتا ہے. شروعات حجر اسود سے ہوتی ہے، پھر تیسرے نمبر پر جو کونا آتا ہے، اس رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان حاجی کے لیے جو دعائیں مشروع ہیں اس میں مستحب ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھے. باقی دوسرے مقامات پر جو دعا چاہے، جو اذکار چاہے، قرآن کی آیتوں کی تلاوت چاہے کر سکتا ہے. یہاں یہ بہتر بتایا گیا ہے، ضروری نہیں ہے لیکن بہتر اور مستحب ہے ربنا آتنا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دو ثابت ہیں. یہ روایت جو حضرت ابن عباس کی ہے یہ صحیح بخاری کتاب الحج میں ہے. اسی طرح امام احمد نے قدر طویل روایت کے طور پر قصے کے ساتھ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے. یہ دوسری دلیل دی انہوں نے کہ دیکھیے، اب سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ کعبہ کی تو ساری دیواریں تبرک والی، برکت والی ہیں، فضیلت ثابت ہے، لیکن اس کے دو کونوں سے متعلق استعلام ثابت ہے، دو کے متعلق ثابت نہیں ہے.
حضرت ابن عباس صحابی رسول نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے چاروں کونوں کو استعلام کر رہا ہے، تو آپ نے اس کو منع کیا. کیوں منع کیا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان دو کا کیا ہے، تیسرے چوتھے کا ہم نہیں کر سکتے. تو اس سے یہ مطلب نہیں ہوا کہ ہم اس کی بے عزتی کر رہے ہیں تیسرے اور چوتھے کی، نہیں. اگر تیسرے چوتھے کی کر رہے ہیں تو ہم شریعت کی بے عزتی کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کر رہے ہیں کہ آپ نے نہیں بتایا اور یہ بعد والوں کو معلوم ہو گیا. آپ کو یہ فضیلت کا عمل معلوم نہیں تھا، یا آپ نے شریعت کو پہنچانے میں بخیلی کی، چھپا لیا، یہ بعد والوں کو پتہ چلا. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام دے رہے ہیں کیا کہ آپ نے کچھ چھپا لیا، بعد والے علماء کو پتہ چلا؟ جو ایسا کہے گا وہ اسلام سے خارج ہو جانے کا اس کا خطرہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی وہ مکمل ہے، اور اس تعلیم میں جو چیز نہیں ہے ہم نہیں کر سکتے. چنانچہ تیسرے نمبر پر تیسری دلیل دی ما ثبت عن الصحابی الجلیل عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ من الانکار علی من مسح مقام ابراہیم، کہ صحابی جلیل حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ کئی اعتبار سے رشتہ دار، حضرت عائشہ صدیقہ کے سگے بھانجے عبداللہ بن زبیر حواری امت کے بیٹے، شیر قسم کے صحابی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، من الانکار، جو آپ سے انکار کرنا ثابت ہے اس شخص پر جس نے مقام ابراہیم کو چھو کر، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، مقام ابراہیم کو تبرک کے اعتبار سے عقیدت کے ساتھ چھوا، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کا رد کیا، منع کیا، انکار کیا. وقال لمن رآہ یمسح، اور جس کو مقام ابراہیم کو چھوتے ہوئے دیکھا حضرت عبداللہ بن زبیر نے، اس سے کہا کہ لم تؤمروا بہذا، تم کو اس چیز کا حکم نہیں دیا گیا ہے. وانما امرتم بالصلاۃ عنده، بلکہ تم کو مقام ابراہیم کے پاس نماز کا حکم دیا گیا ہے، چھونے کا، بوسہ دینے کا اس کا حکم نہیں دیا گیا، نماز کا حکم دیا گیا ہے. یعنی اشارہ قرآن کی اس آیت کی طرف ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. طواف کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے 2 رکعت نماز طواف پڑھنا جو ہے وہ مقام ابراہیم کے پاس مشروع ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر بھیڑ بھاڑ ازدحام کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو تو کعبہ میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ بہتر اور مسنون ہے. تو اس کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ وہاں نماز پڑھیں، اس کا حکم نہیں دیا. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر، کہ آپ کو یہ حکم نہیں دیا کہ آپ مقام ابراہیم کو چھوئیں. اب یہی بات آج حکومت سعودیہ کے مقرر افراد جب کہتے ہیں تو ہمارے یہاں لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے، لیکن اس کو کوئی تحقیق ماننا تو دور، تحقیق کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ کیوں کہہ رہے ہیں. یہ کیا پڑی ہے ان کو، کیا پڑی تھی عبداللہ بن زبیر کو؟ یہ شریعت کا تقاضا تھا، شریعت کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. یہ جن کو منع کیا جا رہا ہے غلط کام سے، ان کے لیے خیر خواہی ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسلک کی مخالفت کر رہے ہیں اس لیے ناراض ہو جاتے ہیں. آگے چوتھے نمبر پر چوتھی اور آخری دلیل انہوں نے بیان کی کہ اس کے بھی یہاں حوالے نقل کیا. عبداللہ بن زبیر کی یہ روایت جو ہے یہ صحیح سند کے ساتھ مصنف ابن عبد الرزاق میں موجود ہے، اسی طرح امام ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو نقل کیا. چوتھے نمبر پر وَهَذَا هُوَ الَّذِي ثَبَتَ عَنِ التَّابِعِينَ، یہ بات جو بعض صحابہ سے نقل کی، یہی بات تابعین سے بھی ثابت ہے، جس کی ایک دلیل دی کہ امام مجاہد کا قول نقل کیا کہ حضرت مجاہد جو حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابن عباس کے طویل مدت تک رہنے والے شاگردوں میں سے ہیں اور دوسرے صحابہ کے، امام مجاہد کہتے ہیں کہ لا تقبل المقام، یا لا تقبل المقام ولا تلمس، کہ نہ مقام ابراہیم کو نہ تم بوسہ دو اور نہ اس کو چھو. حضرت امام مجاہد جو تابعین میں سے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ اس کو بوسہ دو مقام ابراہیم کو اور نہ چھو. کیوں؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس سے منع اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ حدیث قرآن سے ثابت نہیں ہے، شریعت میں اس کا حکم یا اجازت موجود نہیں ہے. یہ 4 دلیلیں، دلیل کے طور پر 4 اقوال نقل کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں آخر میں وَالتَّبَرُّكُ الْبِدْعِ مِنْ أَعْظَمِ الْأَسْبَابِ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى الْوُقُوعِ فِي الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ، کہ بدعت والا تک یہ تبرک، یہ جو ہمارے ہاں بہت عام ہے، صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعی طور پر جو برکت حاصل کرنے کے طریقے رائج ہیں، یہ شرک اکبر تک پہنچانے، شرک اکبر میں مبتلا کرنے کی سب سے عظیم وجوہات اور اسباب میں سے ایک ہے. بہت بڑی وجہ اور سبب ہے
جس کو اختیار کر کے لوگ شرک اکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم شرک کرنے لگے. کیوں؟ لأن العام لا تختصر فی ذلک علی حد. وجہ بتا رہے ہیں اس لیے کہ عوام جو ہیں وہ اس سلسلے میں، عقیدت والے معاملے میں، برکت کا حصول، فضیلت کو چاہنے کے معاملے میں کسی حد پر اکتفا نہیں کرتے کہ جو حد ہے وہیں ٹھہر جائیں، بل تتجاوز فیہ الحدود، بلکہ ان امور میں وہ حدود سے آگے بڑھ جاتے ہیں. وتبالغ فی جہلھا فی التماس البرکہ، اور برکت کے حاصل کرنے کے لیے وہ برکت کے حاصل کرنے کی جستجو میں، چاہ میں بہت غلو کرتے ہیں اپنی جہالت کے سبب. وتبالغ فی جہلھا، اور اس کے جہالت کے سلسلے میں غلو کرتے ہیں فی التماس البرکہ، برکت کی خواہش میں، چاہت میں. ہاں، حتی یداخلها المتبرک بہ تعظیم یخرج بہ عن الحد، یہاں تک کہ جس چیز سے برکت حاصل کی جاتی ہے وہ اس درجے کو پہنچ جاتی ہے ان کی نگاہ میں، ان کے عقیدے میں، ان کی فکر میں، جو کہ حد شرعی سے آگے بڑھا دیا جاتا ہے. وہ چیز جو فضیلت والی آلریڈی ہے، قرآن حدیث سے ثابت ہے، جب آپ اس میں راستہ کھول دیے کہ اپنے طور سے اس سے فضیلت حاصل کرو، قرآن حدیث سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو یا نہ ہو، تو اب وہ اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ متبرک چیز جس کو قرآن و حدیث نے فضیلت والا بنایا تھا، وہ اپنے مقام سے بڑھ جاتی ہے اور اس کو شرک میں مبتلا کر دیتی ہے. یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سامنے رکھیے کہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، تو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا. اب کوئی شخص حجر اسود کے سلسلے میں غلو کر کے یہ عقیدہ بنا لے کہ یہ پتھر نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا. یہ عقیدہ ہم نہیں رکھتے، اور جو یہ عقیدہ رکھے گا تو مستشرقین اور ہندو پنڈتوں نے جو اعتراض کیا کہ کعبہ میں جو پتھر ہے وہ بھی تو مسلمان چومتے ہیں، ہم مورتی پوجا کرتے ہیں تو کیوں اعتراض کرتے ہیں. شبہات کے فتنے میں میں نے بتایا کہ بروکلمان ایک بہت بڑا مغربی مستشرق جو اعتدال پسند کہلاتا ہے، لیکن اپنا بغض اور عناد مختلف اپنی کتابوں میں مختلف مقامات پر جو ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتا ہے لوگوں کے دماغ کو خراب کرنے کے لیے. تو اس نے یہ بھی کہا کہ حجر اسود شاید کعبہ کا سب سے قدیم بت ہے جس کی لوگ پوجا کرتے تھے. کیا یہ صحیح ہے؟ کسی مسلمان سے پوچھیے. ایک پنڈت نے کہا، مولانا ثناء اللہ امرت سری نے اس پنڈت کا تفصیلی جواب دیا کہ کعبہ میں جو ہم کعبہ کی دیوار یا عمارت کا طواف کرتے ہیں یا حجر اسود کو چومتے ہیں، تو یہ اس لیے نہیں کہ اس کے اندر نفع نقصان یا اس کو خدائی اور جو آپ کے یہاں بھگوان وغیرہ کا تصور ہے اس طریقے پر، اس عقیدے پر، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، رسول کا بتایا ہوا طریقہ. اور وہ بات حضرت عمر فاروق کے الفاظ میں کتنی کھل کے سامنے آتی ہے کہ ہم اس کو نفع نقصان کا مالک یا نفع اور نقصان پہنچانے والا نہیں سمجھتے. اگر کوئی سمجھ لے تو یہ شرک ہو جائے گا، اگرچہ اس کی فضیلت ثابت ہے لیکن اس کی اپنی حد ہے. تو خیر، آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک کہ ایسی برکت والی چیز، اس بارے میں اگر کوئی شخص عوام کو ڈھیلا چھوڑ دیا جائے تو وہ کسی حد پر نہیں ٹھہرے گی اور غلو کرے گی اور اس کو الوہیت کا درجہ دے دے گی. فربما اعتقد فی المتبرک بہ ما لیس فیہ، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز سے برکت حاصل کی جا رہی ہے، فضیلت والی اور برکت والی جو چیز ہے، اس کے بارے میں ایسی بات کا عقیدہ تراش لیا جاتا ہے، بنا لیا جاتا ہے جو حقیقت میں اس میں ہے نہیں، ثابت نہیں ہے. وحضرت تبرک ہوا اصل العبادہ، اور یہ برکت کا حصول، تبرک، اجر و ثواب کے حاصل ہونے کا عقیدہ، یہی تو عبادت کی اصل، جڑ اور بنیاد ہے. ہم اور آپ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو کیا مقصود ہوتا ہے کہ اس سے اللہ خوش ہوگا، برکت دے گا، اجر و ثواب دے گا، عذاب سے بچائے گا. یہی تو عبادت کی اصل اور بنیاد ہے. جب آپ غلط طریقے سے اسی برکت کا عقیدہ اختیار کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ غیر اللہ کی یا متبرک چیز کی عبادت میں لگ جائیں اور شرک میں پڑ جائیں، آپ کو احساس بھی نہ ہو. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہو رہا ہے. وَلِأَجْلِهِ قَطَعَ عُمَرُ الشَّجَرَةَ الَّتِي بُوِّعَ تَحْتَهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کاٹ دیا جس کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی گئی تھی. اس روایت کے تعلق سے میں نے کچھ تفصیل اس سے پہلے بیان کی ہے. بعض لوگوں کو اس سے کلام ہے، لیکن کچھ لوگوں نے استدلال کیا ہے اور اسے قابل استدلال مانتے ہیں. اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق وغیرہ سے اس قسم کے دوسرے اثر بالکل صحیح سند سے ثابت ہیں جس سے اس کی تائید ہوتی ہے. بل ھذا هو اصل عبادت الاوثان فی الامم الخالیہ، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عبادت کی اصل تو تھی ہے ہی. یہ پچھلی امتوں میں جو بت پرستی کی ریت روایت پڑی، اس کی بنیاد اور جڑ یہی تبرک کا غلط عقیدہ ہے.
اس کو اس کی باغ کو کھول دینا، بے اصول اور بے پابندی نہ کرنا شرعی اصولوں کی، اسی بنیاد پر دنیا کے اندر شرک اور بت پرستیاں جاری ہوئیں، حسب ما ذکرہ اہل السیر، جیسا کہ اہل سیر نے، سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے۔ یہ فضیلت والی چیزوں سے غلط ڈھنگ سے برکت حاصل کرنے والا چیپٹر یہاں پورا ہوا۔ آگے تیسرا اس موضوع کا آخری عنوان جو انہوں نے ثالثاً کہہ کے بیان کیا وہ ہے کہ قبروں کو بلند کرنا، اس کو چونا گچ کرنا، چونا وغیرہ لگانا، اس پر چراغاں کرنا، آج کل لائٹنگ ہوتی ہے، پہلے چراغ جلایا جاتا تھا ہندوؤں کی طرح، ہاں، وبناء الغرف، یا وہاں کمرے بنانا، یا ان پر مسجدیں، قبے وغیرہ بنانا، ہاں، وعبادت اللہ عندہا، یا اس قبر پر اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ چند عناوین دیے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ بہت 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 اہم موضوع ہے جو انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتہ پڑھیں گے۔ پچھلے ہفتہ درس کے اختتام پر کسی حاضرین میں سے ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ اگر قبر پر مسجد بنانا ممنوع ہے تو پھر آج مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، روضہ جو کہا جاتا ہے، وہ موجود ہے، تو اس کا کیا جواب دیا جائے، یا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ یہ مسجد نبوی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کا جو کمرہ ہے وہ الگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، خلفائے راشدین اور صحابہ کے دور میں بھی وہ مسجد میں اس کی توسیع بھی کی گئی، تو قبر کی طرف یا آپ کے حجرے کی طرف نہیں کی گئی جس میں آپ کی قبر ہے۔ اس چیز کی، اس کا تفصیلی جواب انشاءاللہ آئندہ درس میں آج ہی چاہتا تھا، لیکن وقت زیادہ ہو گیا ہے، لہذا آج کا درس ہم یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اگلے درس میں یہ عنوان اور اس ضمن میں یہ جو سوال کیا گیا ہے اس کا کسی قدر تفصیل سے انشاءاللہ جواب اور وضاحت کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی کو اختیار کرنے کی بھی توفیق دے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے فتنے اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔